بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں مریم وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان میں لکنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری معاونت کے لیے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر اور نبی بنا دیجیے تاکہ تبلیغ کے کام میں مجھے آسانی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی بنا دیے گئے اور حکم ہوا، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ چونکہ اصلاحی اور تبلیغی کاموں میں دونوں بھائی مل کر اور ایک ساتھ ہی کام کرتے رہے، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ ایک ہی ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور بنی اسرائیل کے مشہور و معروف انبیاء میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے مقرب ہونے کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں آپ کا نام 130 جگہ آیا ہے۔ آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبوت ملنے کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شرف ہم کلامی سے نوازا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ قرآن پاک میں آپ کا اتنا تذکرہ آنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے حالات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے بہت مشابہ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے حالات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام کی تقویت اور سکون رہے کہ تبلیغ دین کے کام میں اس قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا سنت انبیاء علیہ السلام سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ایسے پرآشوب اور پرفتن وقت میں ہوئی جب فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا مہم زور و شور سے جاری تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ علیہ السلام کو بالکل محفوظ رکھا۔ آپ کی پرورش اسی دشمن فرعون کے گھر میں کروائی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، دشمن تو اسے زندہ نہ چھوڑیں گے اور دیگر بچوں کی طرح اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کے دل میں الہام فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، اپنے لخت جگر کو ایک صندوق میں رکھ کر ہمارے بھروسے پر دریا کی موجوں میں ڈال دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لا تخافی ولا تحزنی انا رادو الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ یہ بشارت خداوندی سن کر والدہ نے بنام خدا اپنے بچے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اس دریا سے ایک نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صندوق پر نگاہ پڑی تو حیران ہوئی کہ یہ صندوق کیسا اور کس کا ہے اور کس طرح بہتا ہوا یہاں آ گیا۔ کھول کر دیکھا تو چاند سا بچہ صندوق میں کھیلتا ہوا دکھائی دیا، جس سے حیرانی اور بھی بڑھ گئی اور فرعون سے کہنے لگی، قرۃ عین لی ولک۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہے قدرت کا کرشمہ کہ گھر میں پہنچا کر اسی سے حفاظت اور پرورش کرائی۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک مظلوم کی حمایت میں ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا ایک شخص آپ علیہ السلام کی ایک تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے اتفاقیہ مر گیا۔ مصر میں شور مچ گیا۔ فرعون تک اس واقعے کا اطلاع پہنچی تو اس نے قاتل کی گرفتاری کی وارنٹ جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام فوراً مصر سے مدین روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 8 سال خدمت میں رہنے کے لیے کہا۔ آپ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور خدمت شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی ذہانت اور امانت سے متاثر ہو کر اپنی ایک صاحبزادی سے نکاح کر دیا۔
معاہدہ میں طے شدہ مدت پوری ہونے کے بعد آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس مصر جانے کی اجازت چاہی، اور اجازت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی زوجہ وغیرہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ سردی کا موسم تھا، رات کا وقت، جنگل و بیابان میں سناٹا اور ہو کا عالم۔ مزید پریشانی یہ کہ بیوی کو درِ دزہ شروع ہو گئے۔ اس پر پریشانی کے عالم میں آپ علیہ السلام کو کچھ دور روشنی سی نظر آئی۔ آپ علیہ السلام اہلیہ اور سفر کے ساتھیوں سے یہ کہہ کر چل دیے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں اس آگ میں سے شاید تمہارے لیے کچھ آگ لے آؤں یا اس آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے تو یہ حقیقت کھلی کہ یہ نار نہیں بلکہ تجلی خداوندی کے نور کی جھلک ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس وادی میں پہنچے تو قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک درخت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کوئی شاخ جل کر نیچے گرے تو اٹھا کر لے جاؤں۔ آپ حیرت و دہشت کے عالم میں تھے کہ ایک آواز کانوں میں گونجی، انی انا ربک۔ تجلی خداوندی کا یہ نور دراصل آپ کو نبوت ملنے کی تمہید تھی، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ سمجھ کر کوہ طور پر آئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اے موسیٰ، میں تجھ کو نبوت کے منتخب کیا، سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کان لگا کر سنو، یہاں تک کہ آپ کے زمانہ نبوت سے پہلے کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اس خلاصہ کی تفصیلات پڑھنے سے قبل اتنا اور سمجھ لیجئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 120 سالہ زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور پیدائش سے لے کر مصر چھوڑ کر مدین جانے تک، دوسرا دور نبوت ملنے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلانے تک، تیسرا دور مصر سے ہجرت کرنے کے بعد سے وفات تک۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں میں آیا۔ ادھر فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشتناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کے املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اور اس کے تخت پر سے گرا کر نڈھال ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرایا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہوا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ دائرہ المعارف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج اسکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد اسکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ کے والد فرعون کی خاصگی تھی اور اس کے محل کا پہرہ دے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو فرعون نے کوتوال پر سختی کی اور اس نے آگے اپنے فوجیوں پر سختی کی۔ تو فوجیوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی، تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تنور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا
اور واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اس کو جلتے تندور میں ڈال دیا تھا تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یک تنور سے آواز آئی کہ اماں جان غم نہ کھاؤ، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کیا تھا اسی طرح مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشور کیا کہ آخر یہ بچہ ہی آواز نکالے گا اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات القاء کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ، اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے، پھر اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سانوم نامی ایک بڑھئی ہے۔ والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایک صندوق اس قدر بچے کی لمبائی دیکھ کر طول و عرض میں چاہتے ہیں اور تخوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ بڑھئی کے پوچھنے پر والدہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اس کو اطلاع ہو جائے اور اس کو ہم سے چھین لے اور وہ اس کو مار ڈالے۔ بڑھئی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے نہ کچھ کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اندھا ہو گیا۔ اس نے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھنس گئے اور اسے ایک آواز آئی کہ اگر تو نے کہا تو تجھ کو فی الفور زمین میں دھنسا دیں گے۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بڑھئی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر وہی ارادہ کرتا رہا، آخر ناچار ہو کر سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملیں اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزید واقعہ بتائیں گے۔ آپ کی دعاؤں کی طالب، آپ کی بہن مریم۔